بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ 14 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے 4 رکوع سورۃ النساء، پھر 10 رکوع اور 5 آیات سورۃ المائدہ کی ہیں۔ عیب و ظلم کا اظہار۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کسی کے عیب اور برائی کی تشہیر کی جائے۔ ہاں، مظلوم ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، وہ ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ اجر کے مستحق وہ مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہود کا حال ماضی کے آئینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ ناظرین محترم، اس رکوع میں یہود اور ان کی خباثتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہود مدینہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ سے خط لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے بیجا مطالبات سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ان کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہ ہم سے اللہ کی بلا مشافہہ ملاقات کراؤ۔ ان پر ایک کڑک مسلط کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل اور معجزات عطا کیے تھے، مگر اس کے باوجود یہ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے سروں پر کوہ طور معلق کر کے ان سے عہد و پیمان لیا گیا۔ انہیں بیت المقدس میں عجز و انکساری کے ساتھ داخلے کا حکم دیا۔ ہفتہ کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا، مگر یہ کسی بات پر بھی پورے نہیں اترے۔ انبیاء کو ناحق قتل کیا، مریم صدیقہ پر بہتان لگایا۔ ان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی نازیبا حرکات کی بنا پر ان کے دلوں پر ایسا ٹھپا لگا دیا گیا ہے کہ اب یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے یا سولی پر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے شبہ کے اندر کسی دوسرے کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کا ضرور ایمان لانا پڑے گا۔ ان یہودیوں کی ظالمانہ حرکتوں کی بنا پر پاکیزہ اور حلال چیزوں کو ان پر حرام کیا گیا۔ منع کرنے کے باوجود سود کھانے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر ہڑپ کر جانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ لیکن ان میں سے ایسے اعتدال پسند علم و فضل والے بھی ہیں جو علم کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ پر، اس کی نازل کردہ کلام پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اسلام کو قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم عظیم الشان جزا دیں گے۔ انبیاء کی مشترکہ دعوت، عقیدہ تثلیث کا رد۔ پھر اختصار کے ساتھ سلسلہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ان سب کو بشیر و نذیر بنا کر ہم نے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہی انبیاء علیہ السلام کی طرح نبی برحق بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کی نبوت کی گواہی یہودی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی گواہی کافی اور شافی ہے۔ آپ کے منکر گمراہ ہیں، یہ کبھی بھی نہ بخشے جائیں گے، نہ کبھی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ سب لوگوں کو نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا روح سخن عیسائیوں کی طرف ہو گیا۔ فرمایا، دین میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کرو۔ ادب و احترام کے جذبات کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا کوئی دینداری نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول، اس کا کلمہ اور ایک پاکیزہ روح تھے۔ اللہ واحد اللہ شریک ہے، وہ زن اور فرزند کے رشتے سے پاک ہے۔ کلالہ یعنی بے اولاد شخص کی وراثت کا ذکر۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتوں نے اللہ کا بندہ کہلانے میں کبھی کسی قسم کا عار محسوس نہیں کیا۔ معبود تو ایک اللہ ہی ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اس کے ہاں قرب کا معیار اعمال ہیں۔ جو ایمان اور اعمال صالح کرے گا اسے پورا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ اپنی طرف سے اضافی جزا بھی دیں گے، اور بندگی سے شرم محسوس کرنے والے متکبرین کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کی گرفت سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے واضح دلائل اور نور مبین لے کر آ گئے ہیں۔ ان پر ایمان لانے والے اور ان کو مضبوطی سے تھام لینے والے صراط مستقیم پر ہیں، وہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ سورۃ النساء کے آخر میں آیت کلالہ یعنی ایسی میت جس کے والدین اور اولاد موجود نہ ہو کی وراثت کے باقی ماندہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ کلال کی ایک سگی بہن ہو تو اس کو نصف ترکہ ملے گا، مرنے والی بہن ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو بھائی کو سارا مال ملے گا۔ اگر 2 بہنیں ہوں تو ترکہ میں سے انہیں 2/3 ملے گا۔
اگر کلال کے وارثوں میں بھی بھائی اور بہن دونوں ہوں تو بھائی کو بہن کی نسبت دگنا حصہ ملے گا۔ آخر میں فرمایا کہ تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں مکمل معلومات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس کا ذکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر اتارا گیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے مسائل، اصلاح معاشرہ، چوری ڈاکہ اور قتل یا زخمی کر دینے کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے اور قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہود و نصارہ کی طرف بھی رخ سخن رکھا گیا ہے۔ ایفائے عہد، تکمیل دین کا اعلان، اہل کتاب کے مسائل۔ مسلمانوں، اللہ کے حکم کی تکمیل اور اطاعت کا عہد پورا کرو۔ مویشیوں کا گوشت حلال ہے سوائے ان کے جن کا ذکر اس صورت میں آگے آئے گا۔ احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں ہے۔ خدا پرستی کے جو مقدس نشانیاں ٹھہرا دی گئی ہیں اور جو رسوم و آداب طے ہو چکے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت کے مہینوں میں حاجیوں کی آمد و رفت رہتی ہے، ان میں جنگ نہ کرو اور حاجیوں کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ ان چیزوں سے بچو، یہ تم پر حرام ہیں۔ مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے، جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلند جگہ سے گر کر یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو یا کسی درندے نے پھاڑا ہو، اور جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر اور جوئے کے تیروں سے تقسیم کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہیں، ان سے بچو۔ اعلان حق ہوا، آج کفر اسلام سے مایوس ہو گیا ہے، میں نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات میں بیجا قیدیں اور وہم پرستانہ تنگیاں باقی نہیں رہیں۔ تمام اچھی چیزیں حلال ہیں۔ اگر سدھائے ہوئے شکاری کتے پر پرندے کے ذریعے شکار کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت تم پر حلال ہے، نیز ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہو۔ مسائل وضو، تیمم اور عدل و انصاف کا حکم۔ ارشاد الہی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو، پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر لیا جائے۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح تنگی میں ڈالے۔ وضو اور تیمم سے مقصود یہ ہے کہ تم میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اسے یاد رکھو۔ تم پر نعمت الہی پوری کر دی گئی ہے، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنے سے غفلت نہ برتو اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے رہو۔ مضبوطی کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے اور حق و انصاف کے لیے شہادت دینے والے ہو جاؤ۔ اپنا ہو یا پرایا، موافق ہو یا مخالف، دوست ہو یا دشمن، جس کے ساتھ معاملہ کرو انصاف کے ساتھ معاملہ کرو اور انصاف کی بات کہو۔ اللہ کا وعدہ مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے۔ آخر میں مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی کہ دشمن کے گروہ نے تم کو ذکر پہنچانی چاہی تو اللہ نے اس کو بے بس کر دیا۔ اب تم پر لازم ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو اور اس پر بھروسہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو عہد میثاق کا پابند بنا کر ان کے 12 قبیلوں پر 12 نگران مقرر کیے گئے تھے، مگر انہوں نے عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے وہ سنگ دل ہو گئے اور اللہ کے کلام میں رد و بدل اور خیانت کے جرم میں مبتلا ہو گئے۔ عیسائیوں کو بھی عہد و پیمان کا پابند بنایا گیا، مگر وہ بھی عہد شکنی کے مرتکب ہوئے، جس کی نحوست اور برے اثرات نے ان کے اندر بغض اور عداوت کی خطرناک بیماریاں پیدا کر دی۔ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس ہم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے جو تمہاری خیانتوں پر تمہیں مطلع کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس نور اور کتاب مبین کی اتباع سے تم سلامتی کے راستے پا سکتے ہو اور کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہو۔ عیسائیوں کے الوہیت مسیح کے عقیدے کی مدلل تردید کی اور یہودیوں عیسائیوں کے من گھڑت عقیدے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اس بات پر گرفت کی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہوتے تو اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کیوں کرتا، وہ جھوٹے ہیں۔ نیز فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر حجت پوری کر دی ہے، اب ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ بشیر و نذیر نبی پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ بنی اسرائیل کی بزدلی، عہد شکنی اور سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مذہبی اور سیاسی قیادت کے منصب پر فائز فرما کر تمہارے خاندان میں انبیاء اور رسول اور بادشاہ مملوک پیدا کیے ہیں۔ تمہیں بیت المقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے پیش رفت کرنی ہوگی۔
اللہ نے تمہیں فتح و کامرانی سے ہمکنار کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر وہ لوگ اپنی بزدلی اور طبی خباثت کے پیش نظر جہاد سے پہلو تہی کرنے لگے اور عمالقہ کی طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ مل کر جہاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کرا لیں، ہم تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ نبی کی نافرمانی پر اللہ نے اس قوم کو 40 سال تک بغیر کسی منزل کے چھوڑ دیا اور یہ زمین میں مارے مارے پھرتے رہے۔ انسانیت کا پہلا قتل اور فساد فی الارض کی سزائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے باہمی اختلاف اور ان کی قربانی کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ خیر و شر کی قوتیں روز اول سے باہم دستوں کے ربا ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کی قربانی قبول کیا کرتے ہیں۔ قابیل دنیائے انسانیت کا پہلا قاتل ہے جس نے اپنے ضد اور عناد کی خاطر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ قتل کی بنیاد ڈالنے والے پہلے قاتل قابیل کو بھی ملے گا، اور یہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ انسانی جان اللہ کی نگاہ میں اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ ایک انسان کے قتل کا گناہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور کسی انسانی جان کو بچا لینے کا اجر و ثواب پوری انسانیت کو بچا لینے کے برابر ہے۔ اسلامی حکومت کے باغی اور ڈاکو چونکہ معاشرے میں بد امنی اور فساد پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ملک بدر کر دیا جائے یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا کر قتل کر کے ان کے وجود سے اسلامی سرزمین کو پاک کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ گرفتاری سے پہلے اگر تائب ہو کر اپنی اصلاح کر کے ان جرائم سے باز آنے کی ضمانت دیں تو انہیں معافی دی جا سکتی ہے۔ وسیلہ چوری کی سزا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد رسی۔ اہل ایمان کو تقوی پر کاربند رہنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ اور مرشد کامل کو وسیلہ بنانے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو کر فلاح و کامیابی حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے کر چوری کے سدے باب کا بہترین انتظام کیا ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد وہ چور بھی اس جرم سے تائب ہو جائے گا اور دوسرے چوروں کے لیے بھی عبرت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ یہودیوں کے اعتراضات کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے سے آپ دل گرفتہ اور پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور یہودیوں کی نازیبہ حرکات سے آپ پریشان اور غمگین نہ ہوں، یہ لوگ عادی مجرم ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف، جھوٹ اور حرام خوری ان کی گھٹی میں داخل ہے۔ یہ ایسے لا علاج مریض ہو چکے ہیں کہ اللہ انہیں پاک و صاف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم ان کا مقدر بن چکا ہے۔ کتاب الہی کے فیصلے، فوجداری قوانین۔ پھر فوجداری قوانین بیان کر دیا گیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت ہوگا۔ لیکن کوئی متاثرہ فریق درگزر اور معافی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کی نوعیت دیکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد کرنے والے کافر و فاسق ہیں۔ قرآن کریم سابقہ کتب سماویہ کی تعلیمات کا جامع و محافظ ہے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام فیصلے قرآن مجید کے مطابق کریں اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی خواہش کی پرواہ نہ کریں۔ ہر قوم کے لیے اللہ نے نظام حیات واضح کیا ہوا ہے۔ ہم چاہتے تو دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب کا پابند بنا دیتے، مگر دنیا دارالامتحان ہے، اس میں کیے جانے والے ہر عمل پر ہی اخروی جزا و سزا کا انحصار ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اعمال صالح میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دور جاہلیت کے انسانوں کو واضح کردہ قوانین جاہلیت پر مبنی ہوتے ہیں جو فسق و فجور کی ترویج کا باعث ہوتے ہیں۔ یقین اور ایمان کے حاملین کے لیے اللہ سے بہتر قانون ساز کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ سے قلبی دوستی منع ہے۔ یہود و نصارہ سے تعلقات ایمان کے منافی ہیں۔ اہل کتاب سے دوستی چاہنے والے قلبی مریض ہیں۔ دنیا کا عارضی نفع و نقصان ان کے پیش نظر ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت سے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما کر ان کے معاشی حالات درست فرما سکتے ہیں، جو ان کے حمایتیوں کے ندامت اور شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی نظام حیات کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو منظر سے ہٹا کر کسی دوسری قوم سے اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے، جہاد فی سبیل اللہ میں سر دھڑ کی بازی لگانے والے اور کسی کے طعن و تشنیع کو خاطر میں لانے والے نہیں ہوں گے۔ پہلے دشمنان اسلام سے دوستی و محبت سے روکا گیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کس سے محبت اور پیار کریں، کسے اپنا مددگار بنائیں۔ فرمایا تمہارا دوست اور مددگار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور وہ مومنین ہیں جو نہایت خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں
اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہود کی بد زبانی۔ منافقین کی بے ہمتی پر ملامت فرمائی گئی ہے کہ یہ یہود کو اپنا دوست بناتے ہیں جو اپنی مجلسوں میں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں نماز کے لیے بلاؤ تو ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ یہود کو آخرت پر پتہ چلے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بد انجام کون ہیں۔ یہ ایسے دھوکہ باز ہیں کہ زبان سے اسلام کا اقرار تو کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے۔ ان کے اکثر افراد گناہ اور سرکشی میں تیز ہیں اور سود کی کمائی کھاتے ہیں۔ ان کے علماء بے حس اور بزدل ہو گئے ہیں کہ انہیں برے کاموں سے منع نہیں کرتے۔ اللہ کو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہو، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں؟ وہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ لوگ حسد کے جوش میں جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں گے لیکن خدا تعالیٰ ان کے کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دے گا۔ انہوں نے اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا ہے۔ اگر یہ اس پر ایمان لے آتے تو در حقیقت تورات اور انجیل کو قائم کرنے والے ہوتے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے۔ ان میں سے کچھ میانہ روح ہیں لیکن اکثر برے اعمال میں گرفتار ہیں۔ سرور کائنات کی حفاظت ربانی، عیسائیوں کے مشرکانہ عقائد۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ رسالت کے فریضہ کی ادائیگی میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کرنے کا حکم ہے اور دشمنان اسلام سے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے بعد نصارہ کی عقیدہ تثلیث پر رد اور مریم و عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہونے کی الوہیت کا بطلان واضح کر کے بتلایا ہے کہ عیسیٰ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ وہ تو اپنی والدہ مریم کے ہاں پیدا ہوئے اور وہ دونوں کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف خدا کے رسول تھے، باقی رسولوں کی طرح ہیں۔ اے اہل کتاب، دین میں ناحق غلو نہ کرو، ان گمراہوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی بھٹکے۔ اور بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہو گئے تھے اور یہ ایسے بزدل اور بحث ہو چکے تھے کہ ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہ کرتے تھے۔ آج بھی ان کی دوستی مشرکوں اور خدا کے منکروں کے ساتھ ہے۔ اگر ان کا اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر ایمان ہوتا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ تم دیکھو گے کہ یہود اور مشرک مسلمانوں کے سب سے زیادہ جانی دشمن ہیں۔ تم نصارہ میں بعض ایسے لوگ پاؤ گے جو عالم اور تارک دنیا ہیں اور اپنی حق پسندی کی وجہ سے ان ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔